شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ہماری وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی رحمت ماہ رمضان کا آخری عاشرہ، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں نبی کونین صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں دیگر امور سے اپنی توجہ ہٹا کر خصوصی طور پر عبادت میں لگ جاتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی عبادت کرتے تھے دوسرے ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے جب ماہ رمضان کا آخری عاشرہ آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو یہ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کس لیتے تھے، علماء کرام اس کے کئی توضیحات اور مطلب بیان فرماتے ہیں۔ تہبند کس لینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خوب محنت اور کوشش سے عبادت کرتے تھے اور شب بھر جاگتے تھے، یعنی رات بھر جاگ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور آرام وغیرہ کا خیال نہ فرماتے تھے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج کے قرب سے بھی گریز کرتے تھے، کیونکہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اعتکاف بھی ہوتا تھا۔ مذکورہ حدیث پاک میں ایک لفظ بھی آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں ہمیں خود بھی عبادت کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، یعنی جگانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو حکم دے کہ وہ بھی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عاشرہ میں صرف 27ویں شب کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور 27ویں کے بعد تو مسجد میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک رخصت ہو گیا ہو۔ تراویح و نماز وغیرہ میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور بازاروں میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ سنت پر بھی عمل کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر فیضیاب ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صرف اس میں اپنے وقت ضائع نہ کرے بلکہ عبادت و ریاضت کے لیے بھی وقت نکالا کرے اور آخری عاشرہ میں خوب سے خوب عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مبارک مہینہ داخل ہوا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وقت، یہ مہمان ہم سے جب گزرنے والا ہوتا ہے تو آخری وقت میں ہر انسان چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کر لے اور عبادتوں میں اضافہ کر لے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ صرف تنہا عبادت کرنے کی
کرنے کے اپنی اولاد کو کھیل کود کے لیے نہ چھوڑے بلکہ خود بھی عبادت کرے، اپنی اولادوں کو بھی عبادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے، بلکہ ان کو عبادت کے لیے آمادہ کرے، جگائے، قرآن شریف کی تلاوت کروائے اور پڑھنے خود بیٹھے، دوسرے کو بھی، بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھوائے تاکہ وہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھے، توبہ استغفار کرنا جانتے تو استغفار پڑھے، نوافل کی کثرت کرے اور کلمہ پاک درود شریف کا ورد کرے وغیرہ پر آمادہ ہو کر انشاءاللہ یہ تربیت ہماری اولاد کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہت مفید ہوگی، اور ہمارے مرنے کے بعد اولاد اگر اس پر قائم رہی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ضرور پہنچے گا۔ اس لیے دنیا میں جیتے جی اپنے اولادوں کو نیک بنا لے اور قرآن کی تعلیم، استغفار کی تعلیم، درود شریف کے ورد کی تعلیم، نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند ضرور بنا لے، تاکہ یہی اگر عادت پڑی رہی انشاءاللہ العزیز آپ کے مرنے کے بعد بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولادیں قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی، درود شریف کا ورد کریں گے تو اس کا ثواب اللہ تعالی ہم تک ضرور پہنچائے گا تاکہ ہماری بخشش اور مغفرت ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔